ہاں جی، یہاں پہ آپ نے یہ بات دھیان سے سمجھنی بھی ہے اور غور بھی اور کرنا ہے، یاد بھی رکھنا ہے کہ جو آپ کو 3 نقطے نظر آ رہے ہیں نا، یہ جہاں بھی آئیں گے، ایک 3 نقطے نظر آئیں گے تو ساتھ ہی آگے اس کے 3 نقطے اور بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جہاں بھی 3 نقطے آتے ہیں 2 جگہ پہ ہی آتے ہیں، ایک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب ان 3 نقطوں کا نام کیا ہے اور اس کا کیا کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں سمجھاتی ہوں۔ ان کا نام ہے یعنی 3 نقطوں کا نام ہے معانکہ۔ ان کا نام کیا ہے؟ معانکہ۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ آتے ہیں ان دونوں میں سے ایک پہ رکنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے یہاں رکنا ہے تو پھر یہاں نہیں رکیں گے، اگر آپ یہاں نہیں رکے تو پھر یہاں پہ آپ کو رکنا ضروری پڑ جائے گا۔ ایک اور آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جب یہ قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں تو اس کے جہاں یہ معانکہ آئے گا نا، اس کے اوپر یہ والا نشان ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی سائڈ پہ اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سائڈ پہ یہ لکھا ہوگا کہ ان دونوں میں سے کس پہ زیادہ رکنا ضروری ہے، تو آپ نے پھر اسی پہ رکا کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کا جو لکھا ہوا ہے نا سائڈ پہ، اس کا یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں پہ لکھنا یعنی رکنا برابر ہے۔ اب ہماری مرضی ہے کہ چاہے ہم یہاں پہ رک جائیں چاہے ہم یہاں پہ رک جائیں، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے اس سبق کو دھیان اور توجہ سے سمجھنا بھی ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ ہاں جی، آج ہمارا جو سبق ہے وہ سورۃ القدر کا دوسرا سبق ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آج وہ مکمل بھی ہو جائے گی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھ بھی آئی ہوگی اور اس سے بہت زیادہ سمجھ اور فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ چلیے آج ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ بسم اللہ کی ہم نے اجرا کیا ہوا تھا، اس کو ہم یعنی بغیر اجرا کے پڑھیں گے۔ سبق جو ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس کو ہم اجرا کے ساتھ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ القدر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہاں پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ دیکھنا ہے کہ یا کے اوپر چھوٹی سی دال ہے جس کو ہم جزم کہتے ہیں۔ دال ہے نہیں لیکن شیپ دال جیسی ہے۔ یا کے اوپر جزم آ گئی ہے تو یہ یا ساکن ہو گیا۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اسے لین کہتے ہیں۔ تو لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا ہے، کھینچ کے بالکل نہیں پڑھنا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لام یا زبر لئی۔ اب ہم نے نہ تو جھٹکا لگانا ہے لئی اور نہ ہی ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے لئی، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے بغیر کھینچنے کے، لئی۔ لام زبر لا، لیلا۔ تالام پیش تل، لیلاتل۔ ہاں جی، آگے دیکھیں کہ دال ہے، دال کے اوپر جزم آ گئی ہے تو دال ساکن ہو گیا۔ تو اب غور کریں تو دال کن حرفوں میں سے ہے؟ دال حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ کے اوپر جب یہ جزم آ جاتی ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہو جاتا ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں۔ کیسے ہلائیں گے؟ قاف دال زبر قد۔ اب ہم نے اگر پڑھیں گے نا قد تو یہ ہو جائے گا غلط، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ قد۔ رو کے نیچے زیر آ گئی ہے، رو کے نیچے زیر آ جائے تو اس رو کو باریک پڑھتے ہیں۔ شروع کرتے وقت سٹارٹ کے وقت ہم نے اس کو موٹا رکھنا ہے، لیکن بعد میں جو اس کا اصل آواز نکلے گی وہ ہم نے باریک کرنی ہے۔ رو زیر ری، روی اس طرح نہیں کہنا بلکہ باریک کر کے ری،
قادری، ٹھیک ہے. آگے وقف قادر. یہاں بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دال کو ہم نے ہلانا بھی ہے، دال کو ہم نے جزم والا بھی بنانا ہے. آگے رو ہے، اس کو ہم نے ساکن کرنا ہے وقف کی وجہ سے. کیسے؟ قادر، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر. یا پھر دیکھیں کہ یا ساکن ہو گئی، یا کے اوپر جزم آنے کی وجہ سے، اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، جیسے ہم نے پیچھے بات یاد کی ابھی. یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لین کہتے ہیں. لین کا مطلب ہے لفظ کو نرمی سے پڑھنا، کھینچ کے نہیں پڑھنا. خو یا زبر خوئی، نہ جھٹکا لگے گا نہ ہم اس کو لمبا کریں گے. خوئی. آگے دیکھیں رو کے بعد میم ہے، میم کے اوپر شاد آ گئی، تو شادی کی وجہ سے اب رو کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے. ٹھیک ہے. شاد والا جو حرف ہوتا ہے وہ 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب شاد کس کے اوپر آئی ہے؟ میم کے اوپر. میم اور نون پہ جب شاد آ جائے تو میم اور نون پہ ہمیشہ غنہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. رو میم دو پیش روم، منہ بند کر کے ناک میں سے جو آواز نکلی ہے یہ غنہ ہے. ٹھیک ہے. خیرم. ایک دفعہ تو یہ میم پڑھا گیا، اب یہ دوبارہ کیسے پڑھ جائے گا؟ شد کی وجہ سے میم کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ نون کے اوپر جزم ہے. جزم والا جو حرف ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف کے ساتھ ضرور ملاتے ہیں. اس میں ایک اور بات دیکھنی ہے کہ جب ہم نے اس کے ساتھ ملانا ہے تو نون ساکن ہے، نون ساکن میں غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو پڑھنے کے لیے آگے دیکھتے ہیں. آگے جب ہم نے دیکھا کہ آگے حمزہ ہے، حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے، اس لیے اب ہم نے نون ساکن پہ غنہ بالکل نہیں کرنا، بلکہ بغیر غنے کے اظہار کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے. کیسے؟ میم نون زیر مین. کیسے پڑھیں گے؟ مین. حمزہ لام زبر ال، فا زیر فی، الفی. خیر من الفی. شین ہا زبر شاہ. ٹھیک ہے. ہاں کی بات نکالنی ہے. رو کے نیچے تنوین ہے، یعنی کہ یہ باریک پڑھی جائے، یعنی اس وقت پہلی دفعہ ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے. کیسے؟ رو دو زیرن. ایسے نہیں کرنا، ہم نے اس کو پڑھتے وقت آگے دیکھنا ہے. تا حرف ہلکی میں سے نہیں ہے تو رو کو ہم نے اخفا کا غنہ کرنا ہے. کیسے؟ رو دو زیریوں شہریوں. آگے وقف شہر. آگے وقف کے بعد کیا کریں گے؟ شہر. رو کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ساکن کرنا ہے. اس سے پیچھے ہاں بھی ساکن ہے، اس کو دونوں کو ساکن کر کے پڑھنا ہے. شہر. تا زبر تا، نون زا زبر نز. زا سختی والا حرف ہے، اس کو ہم نے دبا کے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، شاد کی وجہ سے بھی یہ دبایا جائے گا. ٹھیک ہے. تنز. زا زبر زا، تنزا. لام لام پیش لول، تنزلل. میم زبر ما. لام دیکھیے، لام کے اوپر مد بھی ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کو بھی ہم نے لمبا کرنا ہے. مد کی وجہ سے یہ 3 الف کے برابر لمبا ہوگا. آگے کھڑی ہے وہ بھی 1 الف کے برابر لمبا ہوگی، گویا کہ یہ 4 الف کے برابر لمبا ہو گئے. آگے ہم نے کہا تھا اگر مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آ جائے تو مد کا نام ہوتا ہے مد متصل. اگر حمزہ اگلے کلمہ میں ہوتا تو اس کا نام ہونا تھا مد منفصل، یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہو گیا، لیکن یہ حمزہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ملا ہوا ہے، تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ مد متصل. ٹھیک ہے. مد متصل کی وجہ سے اب ہم نے اس کو 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. 5واں یہ کھڑی زبر بھی آگے، گویا کہ 5 الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھیں گے؟ لا مد کھڑی زبر لا، مالا. حمزہ زیر ای، مالا ای. کاف زبر کا، مالا ای کا. تا پیش تو، مالا ای کا تو. تنزل الملائکۃ. واو رو زبر ور،
रॉ को हमने मोटा भी करना है, लेकिन आगे हम देखा कि वाओ के ऊपर जज़म आ गई है तो ये वाओ साकिन हो गया। वाओ साकिन से पहले पेश आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। रो वाओ पेश रू, वर्रू, हा पेश हु, वर्रूहु। आगे देखें, या साकिन है, या साकिन से पहले ज़ेर आ गई है। या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए तो उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं, ठीक है। फा या ज़ेर फी, हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ से पहले ज़बर आ जाए उसे भी एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। ये तीन बातें हैं लंबा होने की, तो तीनों बातें ना इसके अंदर जमा हो गई हैं। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए, या साकिन से पहले ज़ेर आ जाए, उसे एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। देखिए तीनों बातें इसके अंदर जमा हो गई हैं। फी हा बा ज़ेर बी, राल नरमी वाला हर्फ है, हम इसके जा की आवाज़ नहीं निकालेंगे। हमजा राल ज़ेर इर, बी इर, नून ज़ेर नी, बी इर नी। बा के ऊपर शाद है, इसको हमने दबा के पढ़ना है और 2 दफ़ा पढ़ना है। कैसे? पहले हम रॉ को बा के साथ मिलाते हुए फिर रॉ का अपना अराब पढ़ेंगे, ठीक है। रो बा ज़बर रब, बा ज़ेर बी, रब्बी। हाँ को इस मीम के साथ नहीं मिलाना, बल्कि आगे जब देखा है आगे शद है, अगर हम इसके साथ मिला देते हैं तो आगे फिर शद के साथ हम किसको मिलाएंगे, इसलिए साकिन वाली मीम को छोड़ के हाँ को शद वाली मीम के साथ मिलाएंगे, ठीक है। और शद वाली जो मीम होती है उस पर तो गुन्ना होता है, मीम शद्दद आ गई है, ठीक है। हा मीम ज़ेर हिम, रब्बी हिम। अब हमने मीम को नून साकिन के साथ मिलाना है, ठीक है। नून साकिन है, नून साकिन को जब पढ़ते वक्त देखना है कि आगे कौन सा हरफ है। आगे काफ है, काफ हरूफ हल्की में से नहीं है, इसलिए हमने नून साकिन पे गुना करना है, कौन सा, इख्फा का। मीम नून ज़ेर मियो, ठीक है। काफ लाम पेश कुल, लाम ज़ेर ली, कुल्ली, रब्बिहिम मिन कुल्ली। हमजा मीम ज़बर आम, देखें ये मीम साकिन है, आगे देखें है तो आगे यानी बा नहीं है, इसलिए हमने मीम साकिन पे गुन्ना करना है नहीं है बिल्कुल भी। मीम साकिन के बाद बा हो तो फिर हम गुन्ना करते हैं, ठीक है। हमजा मीम ज़बर आम, रॉ के नीचे तनवीन है, इस रॉ को हमने बरीक करना है, लेकिन ये वक़फ़ की सूरत में साकिन हो जाना था। अब यहाँ पे एक और बात ज़हन में रखनी है आपने, ठीक है। ये जो 3 नुक्ते आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, इसका नाम है मुआनका। इसका नाम क्या है, मुआनका, ठीक है। ये जो उस मुआनके का मतलब क्या है कि ये जहाँ भी 3 नुक्ते आएंगे इसके साथ आगे भी 3 नुक्ते ज़रूर होंगे, ठीक है। आपने ये बात को अपने ज़हन में हमेशा के लिए बिठाना है। तो इसका नाम है मुआनका। मुआनका का मतलब है कि इन दोनों में से एक पे रुकना ज़रूरी है, चाहे इस पे रुक जाएं चाहे इस पे रुक जाएं। लेकिन कुरान पाक में अक्सर जगह पे ये लिखा होगा कि यहाँ पे वक़फ़ करें, इन दोनों में से किसी एक के ऊपर लिखा होगा, लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों पे वक़फ़ करना बराबर है, चाहे जहाँ मर्जी रुक जाएं। लेकिन फिर भी आपने पढ़ते वक्त जहाँ भी आपको ये 3 नुक्ते यानी मुआनका नज़र आए तो आप लोगों ने गौर करके ये ज़रूर देखना है कि हमने ठहरना कहाँ पे, क्योंकि कुरान पाक एक साइड पे लिखा होता है, इस जगह पे, इस साइड पे कि यहाँ पे रुकें या वहाँ पे रुकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने बताया है कि दोनों पे रुकना बराबर है, जहाँ मर्जी रुक रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हम रुकें का, हम यहाँ रुक जाते हैं जहाँ पे हमारी आयत बनी हुई है, ठीक है। तो कैसे रुकेंगे, रो दो ज़ेरियो अम्रियो, आगे वक़फ़। अब इसको हमने क्या करना है, साकिन कर देना है, अम्र अम्र, ठीक है। अब हम यहाँ रुके हैं, अब एक पे रुके हैं, अब हमने दूसरे पे नहीं रुकना, ठीक है। सीन ज़बर सा, लाम खड़ी ज़बर ला, साला। मीम के ऊपर तनवीन है, आगे हाँ हरूफ हल्की में से है, इसलिए अब हमने तनवीन पे गुना नहीं करना, ठीक है। मीम दो पेश मुन, सलामुन, हाजिर ही,
یا زبر یا، ہیا، ہا تا زبر ہت، شاد والا حرف ہے، اس کو ہم نے جماؤ ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، ہت، تا کھڑی زبر تا، حتا، میم تو زبر ما تو، یہ دیکھیں تو جو ہے وہ حروف قلقلہ ہے، حروف قلقلہ جب ساکن ہوتا ہے یعنی کہ جزم جب آتی ہے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، کیسے؟ ما تو، لام زبر لا، ما تو لا، عین لام زیر عل، ما تو لا عل، آگے فا کو ہم نے ملانا ہے جیم کے ساتھ، جیم کے اوپر کیا آگی جزم کی وجہ سے ہم نے فا کو جیم کے ساتھ ملانا ہے، لیکن ایک اور بات ہے کہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ کے اوپر جب جزم آ جائے تو حروف قلقلہ کو ہلا کے پڑھتے ہیں، فا جیم زبر فج، رو زیر ری، فجری، وقف کی صورت میں اب ہم نے را کو ساکن کرنا ہے، جیم بھی ساکن ہو جائے گا، را بھی ساکن ہو جائے گا، تو کیسے؟ فجر، مطلع الفجر۔ چلے جی، ماشاءاللہ سے آج ہماری صورت قدر بھی مکمل ہو گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ بھی اچھی طرح سے آئی ہوگی، اور مزید آپ نے کوئی بات پوچھنی ہو جو سمجھنی ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔